بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ آج یہاں پہ آئے، ہماری عزت افزائی ہے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ عبداللہ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ جو سیمینار ہے اس کا ایک بہت اچھا مقصد ہے انسان کی صلاحیت کے حوالے سے بات کرنا، انسان کی ذہنی صلاحیت کے حوالے سے بات کرنا، انسان کی جسمانی صلاحیت کے حوالے سے بات کرنا۔ میرا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق انسان کے مائنڈ کے ساتھ ہے، انسان کی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے یونیورس میں جتنی بھی اس کائنات میں دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں انسان کی طرف سے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انسان کی ذہنی صلاحیت کس حد تک کار فرما ہے اس معاملے میں کہ انسان نے آج تک جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان میں انسان کی جسمانی صلاحیت کا کس حد تک تعلق ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ خاص طور پہ اس محفل کے حوالے سے، اس کے حساب سے، اس موقع کی مناسبت سے میں کچھ ایگزامپلز جو میرے علم میں ہیں، جو دنیا کی تاریخ میں ہیں، جو انسانیت کی تاریخ میں ہیں، جن سے ہمیں بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ذہنی صلاحیت ہے وہ اس کا رول بہت بڑا ہے کامیابی کے لیے۔ ہم بدقسمتی سے جو سوشل کنڈیشننگ ہماری ہوتی ہے، جو ہم مین سٹریم میڈیا سے جس طرح کی حکایات یا کہانیاں ہم سنتے ہیں، اس میں ان لکیلی ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے اس کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، ہماری ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو میں جلدی سے جو ایگزامپلز میں نے کلیکٹ کیے ہیں خاص طور پہ اس موقع کے لیے ان کی طرف آتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات جو ہے ان ایگزامپلز کے حوالے سے وہ ہے بلیف سسٹم، وہ ہے ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے تھاٹس جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ غار کے دور کا جو انسان تھا، اگر اس کے جسم سے صرف اور صرف ذہن نکال لیا جاتا، صرف اور صرف اس کے جسم سے ذہن نکال لیا جاتا، تو غار کے دور کا انسان جو ہے وہ اسی دور میں شاید رہ جاتا، یقیناً اسی دور میں رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، غار سے باہر آنا انسان کی جو ترقی کا جو مرحلہ ہے، یہ جو ارتقاء ہے، وہ باہر سٹیپ رکھنا وہ محض ایک قدم نہیں تھا، وہ ایک عظیم ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ انسان کی ذہن پہ تھی، انسان کے تھاٹس کی وجہ سے تھی، انسان کی جو آرزو ہیں، خواہشیں ہیں، ایمبیشنز ہیں، ڈریمز ہیں، اس کا جو تصور ہے وہ اس کے ذہن کی وجہ سے تھا۔ میں ایک انتہائی دلچسپ مثال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حوالے سے۔ 1954 میں ایک ایتھلیٹ تھے یو کے راجر بینسٹر ان کا نام تھا، اور اس وقت تک 1954 تک، یہ ڈیٹ آپ ذہن میں رکھیے گا، 1954 تک یہ یقین رکھا جاتا تھا، بلیف سسٹم یہ تھا ایتھلیٹس کا، ان کا سوچنے کا یہ انداز تھا کہ 1 میل کا جو فاصلہ ہے وہ 4 منٹ یا 4 منٹ سے کم میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ 1954 تک اولمپکس میں یا جہاں بھی انٹرنیشنل جو ریس کے جو مقابلے ہوتے تھے، دوڑ کے جو مقابلے ہوتے تھے، 1954 میں پہلی بار انسان کی تاریخ میں پہلی بار راجر بینسٹر جو یو کے ایتھلیٹ تھے، انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ 3 منٹس 59 سیکنڈز 59.4 سیکنڈز میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایتھلیٹکس کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ کسی بندے نے 4 منٹ سے کم ٹائم میں 1 میل کا فاصلہ طے کیا ہو۔ یہ یوٹیوب پہ اس کی بہت اچھی ڈاکیومنٹری ریئل لائیو جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی ایک بات، کچھ لوگ اسے تکا کہہ سکتے ہیں، محض ایک بار کا واقعہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایتھلیٹ نے ہو سکتا ہے کچھ بہت ہی زیادہ زور لگایا ہو اور وہ یہ بیریئر کراس کر گیا ہو۔ یہ بیریئر صرف ذہن میں تھا، یہ رکاوٹ صرف ذہنی خیالات کی حد تک محدود تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملا کہ اس واقعہ کے بعد، اس کے فوراً بعد، تقریباً 1 سال یا 2 سال کے عرصہ میں یہ جو بیریئر تھا یہ تقریباً 37 لوگوں نے، ایتھلیٹس نے یہ پار کر لیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد وہی ٹیکنالوجی تھی، کوچنگ وہی تھی، خوراک وہی تھی، دوڑ کے وہی طریقے تھے، کوئی بہت بڑا ایسا نہیں ہے کہ 100 یا 1000 یا 2000 سال کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ 1 سال یا 2 سال کے عرصہ کے اندر تقریباً 37 ایتھلیٹس نے، اس میں مختلف ممالک کے لوگ تھے، کوئی اسکول لیول کا ایتھلیٹ ہوگا، کوئی کالج لیول کا ہوگا، کوئی پروفیشنل لیول کا ہوگا۔ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ تبدیلی آ چکی تھی، جو بیریئر
توڑنا مقصد تھا، جو بیریئر ٹوٹ چکا تھا، جو رکاوٹ ختم ہو گئی تھی، وہ بلیف سسٹم تھا، وہ سوچنے کا انداز تھا، وہ خیالات تھے، وہ تصورات تھے جو کہ راجر بینسٹر نے نئے قائم کر دیے تھے. اس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی، اور جو دنیا بھر کے جو ایتھلیٹس تھے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اچھا یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کی خاتون ہیں 2011 میں، وہ ایتھلیٹ تھیں، وہ والی بال کی بہت اچھی پلیئر تھیں. سنہا ان کا نام ہے. ان کے بہت اچھے انٹرویوز بھی اویلیبل ہیں، وہ پوری تاریخ جو ہے وہ اپنی بتاتی ہیں، ان کا جو ایکسپیرینس ہے. 2011 میں کسی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. دوسری ٹانگ کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے ریپیئر کیا گیا راڈز ڈال کے. ایک ٹانگ ان کی لیفٹ جو لیگ ہے وہ مصنوعی بنائی گئی. وہ خاتون چونکہ ایتھلیٹ تھی، یعنی وہ مینٹلی جو ہے وہ ایتھلیٹ تھی، وہ اسپریچولی ایتھلیٹ تھی، ایموشنلی ایتھلیٹ تھی. اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب والی بال یا جو بھی اس کی فیوریٹ گیمز تھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ تو نہیں کھیل سکتی، لیکن وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرے گی. یہ ایک بہت عجیب بات تھی، ایک عظیم کارنامہ. یہ بہت سے تندرست لوگ جو ہے یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے چونکہ یہ ذہن میں، تھاٹس میں، اپنے بلیف سسٹم میں اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اور اس نے یہ کام کیا. ایک مصنوعی ٹانگ کے ساتھ، ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، کیونکہ اس نے اپنا بلیف سسٹم یہ چینج کر لیا تھا کہ اگر وہ مینٹلی یہ کام کرے گی تو وہ فزیکلی وہ کام کر سکتی ہے. اگر وہ اسپریچولی، مینٹلی، اگر ذہنی طور پہ وہ یہ کام کر لے گی تو اس یونیورس میں، اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہ کر سکے. اور اس کے بعد وہ وہاں پہ نہیں رکی. اس نے پھر دنیا کے مختلف ممالک میں 7 ڈفرنٹ پیکس، 7 مختلف چوٹیاں اس نے سر کی، اسی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی ایک ٹانگ کے ساتھ. اس کی وجہ، اگر ہم صرف جسم کی بات کریں کہ نہیں کوئی قسمت نام کی چیز ہوتی ہے یا یہ اصل میں جسم کی بات ہوتی ہے، تو یہ خاتون ایسا کبھی نہ کر سکتی. ٹھیک ہے، کم از کم جسمانی حد تک وہ ایسا کبھی نہ کر سکتے، کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جس قسم کی جسمانی ساخت یا ضروریات یا جس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ پوری نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، اس نے مینٹلی یہ کام کیا، ذہنی طور پہ اس نے یہ کام کیا، اور اس نے فزیکلی اچیو کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورس میں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس یونیورس میں، اس دنیا میں ہمارے پاس جو قدرت کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے جو سب سے عظیم تحفہ ہے، ان میں سے ایک، جو عظیم ترین تحائف ہیں ان میں سے ایک ہمارا ذہن ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی سوشل کنڈیشننگ کی وجہ سے، ارد گرد کی باتیں سننے کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پہ استعمال نہیں کرتے. وہ ہم اپنے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں. وہ ہم اپنی ذہنی صلاحیت کے ساتھ، جسمانی صلاحیت کے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اسی طرح سے واقعہ ہے، یہاں پہ ان کی تصویر بھی شاید لگی ہوئی ہے. ٹونی رابنس ہیں. یہ بندہ ایک زمانے میں سویپر تھا. یہ اپنی نوجوانی کی پیک کے ٹائم پہ، جب یہ بالکل یہ نوجوان تھا 17 ایئرس میں یا 18 ایئرس میں، تو یہ اتنا غریب تھا کہ اس کو سویپر کی حیثیت سے اپنے پروفیشن کا آغاز کرنا پڑا. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک کام کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ذہن میں جس قسم کے اس کے تھاٹس آتے تھے، اس نے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنا، موٹیویشنل سیمینارز کو بار بار اٹینڈ کیا. ایک ہی سیمینار کو بعض اوقات بار بار اٹینڈ کیا، اور اگر یہ اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا، جو یہ دن میں صفائی کرتا تھا یا جو ویک کے اینڈ پہ یا منتھ کے اینڈ پہ اس کو پیسے ملتے تھے، ان سے یہ وہ ٹیپس خریدتا تھا، ریکارڈنگز خریدتا تھا، جو کہ اس کو یہ احساس دلاتی تھی کہ انسان کے جسم میں اور انسان کے ذہن میں قدرت نے عظیم ترین خزانے چھپائے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج یہ دنیا کے عظیم ترین موٹیویشنل اسپیکرز میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بزنس میں، ایجوکیشن لائف میں، پرسنل لائف میں، ایموشنز کے حوالے سے، جس طرح سے اگر ہم کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، تو ہمارے جو تھاٹس جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہ تھاٹس ہمارے قابو میں ہیں. ہم اپنے تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کس قسم کے تھاٹس کو ہم نے اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے، یہ ہمارے قابو میں ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ کہ بایولوجیکلی، سائنسی نقطۂ نظر سے یا جسمانی نقطۂ نظر سے یا قدرت کے بنانے کے حوالے کے نقطۂ نظر سے، یہ 100% ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے کہ ہم سب لوگوں کے اسکل میں، کھوپڑی میں دماغ موجود ہے. یعنی وہ جسم کا جو حصہ ہے، یہ 100% یہ حقیقت ہے کہ یہ موجود ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم میں سے کسی کے پاس برین ہو اور کسی کے پاس نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. یہ بایولوجیکلی ممکن نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہمیں یہ انعام ہے کہ ہم سب کو یہ عطیہ دیا گیا ہے. اچھا، اب جو سافٹ ویئر ہم رن کر رہے ہیں، جو
جس طرح سے بلیف سسٹم کا جو میں نے ذکر کیا، جو تھاٹس ہم رن کر رہے ہیں وہ ہے اصل چیز. جو تھاٹس، جو آئیڈیاز ہم ہر روز رن کر رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، وہ ہے اصل چیز. یہ جو جسم ہے، یہاں پہ جسم کا جو حصہ ہے، یہ جو ہمارا عضو ہے، یہ سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بزنس میں بہت زیادہ کامیاب ہیں، کچھ لوگ اسی بزنس میں بہت زیادہ ناکام ہیں. کچھ لوگ ایک ہی کلاس روم کے اندر ایک ہی ٹیچر کے پڑھاتے ہوئے، ایک ہی اسکول کالج کے اندر، ایک ہی یونیورسٹی کے اندر ایک ہی پروفیسر پڑھا رہا ہوگا، ایک ہی چار دیواری ہے، اس کے اندر مختلف اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس مختلف ہے. وہی موسم ہے، وہی خوراک ہے، وہی لباس ہے، وہی بکس ہیں، وہی نوٹس ہیں، وہی انسٹرکشنز ہیں. جو انفارمیشن کنوے کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی اردو میں پڑھایا جا رہا ہے یا انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے. تمام اسٹوڈنٹس کا ایک ہی ان کے ساتھ ایک ہی طرح سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ریزلٹس ڈفرینٹ ہیں. اس کے اور بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو کی فیکٹر ہے، جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنز ہے، وہ ہے ان کا بلیف سسٹم. وہ اسٹڈیز کے بارے میں جو سوچتے ہیں، ان کے جو خیالات ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان کا ریزلٹس پہ اثر پڑتا ہے، ان کا، کیونکہ ان کا پرفارمنس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ان کا پھر ریزلٹس پہ اثر پڑتا ہے. جب ہم یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہم یہاں پہ رن کر رہے ہیں ہر ٹائم، انسٹرکشنز ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز ہے، انفارمیشن ہے جو ہم نے گین کیا ہے، جو ہم نے خود جنریٹ کیا اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، میڈیا کے تھرو، ہماری فیملی کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا. ایک تو یہ بات ہے، یہ بات یقینی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سافٹ ویئر یہاں پہ رن کر رہے ہیں. ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے، جو کہ جب میں نے شروع میں جب میں اس بات سے جب متعارف ہوا، آگاہ ہوا، جب مجھے پتہ چلا، تو انتہائی حیرانگی اور دلچسپی کی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بایولوجیکلی یہ جو ہماری سکن ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ تقریباً 1 مہینے سے لے کر 1 سال تک، اس دورانیے میں ہمارے جسم کا جو ہمارے سیلز ہیں، باڈی سیلز ہیں، وہ سارے کے سارے تقریباً وہ رینیو ہوتے ہیں. اس بات پہ غور کیجئے گا، کیونکہ جو سافٹ ویئر والی جو بات ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ اس نے کم از کم میری زندگی، میری سوچنے کے انداز کو بدل دیا. مجھے بہت ہیلپ کی اس نے. تقریباً 1 مہینے سے لے کر 1 سال تک کے عرصہ میں ہمارے جو جسم ہے سارے کا سارا، اس کے جو سیلز ہیں، جو سکن ہے، جو ہمارے معدے کا جو سٹرکچر ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ریپلیس ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نئے سیلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم جو ہے، یہ جو سالڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہر سال، ہر مہینے، ہر کچھ عرصے کے بعد یہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ ماڈل جو ہے یہ رینیو ہو رہا ہے. تو پھر کس چیز کی اہمیت ہے؟ ہمارے ریزلٹس جو ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں، وہ پھر ویسے کے ویسے ہی کیوں ہیں جو پچھلے سال جو ہمارے ریزلٹس تھے، اس سے پچھلے سال جو ہمارے ریزلٹس تھے، بچپن میں جو ہمارے جو ریزلٹس تھے، وہ ریزلٹس ایجوکیشن میں ہو سکتے ہیں، وہ جسمانی طور پہ جو ہماری ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، بزنس میں ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، ہمارے جو آؤٹ پٹ ہمیں مل رہی ہے وہ اس کے حوالے سے ریزلٹس ہو سکتے ہیں، ہمارے ایموشنل جو تھاٹ پیٹرن ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، نیبرس کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں، وہ تقریباً ویسے کے ویسے، پھر ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے وہ تھاٹ پیٹرن، وہ خیالات جو ہمارے چینج نہیں ہم کرتے. یعنی جو چینج نہیں ہوتے، یعنی جو ہم چینج کرتے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تھاٹس کو چینج نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ایک بات نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی جب میں اس فیلڈ میں آیا، جب میں نے اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کیا، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ بات بالکل لاجیکل ہے، منطقی بات ہے، عقلی بات ہے، یہ ایک دلیل کی بات ہے کہ ہر سال میرے جسم کا ماڈل چینج ہو رہا ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد میرا ماڈل چینج ہو رہا ہے. میں آج سے 10 سال پہلے جسمانی طور پہ جو تھا، آج میں وہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے ریزلٹس ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ میری بات اب بھی ویسے کی ویسے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھاٹس میں رن کر رہا ہوں، جو سافٹ ویئر اس ہارڈ ویئر پہ جو سافٹ ویئر رن کر رہا ہوں، وہ سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹ نہیں کر رہا. جس دن، جس لمحے، جس دوران میں، جس دور میں زندگی میں اپنا یہ سافٹ ویئر تبدیل کر دوں گا، یہ ہارڈ ویئر کی جو پرفارمنس مجھے مل رہی ہے یہ تبدیل ہو جائے گی. اور وہ سافٹ ویئر جتنا جلدی میں اپ ڈیٹ کر لوں میرے لیے اتنا ہی بہتر ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے کرتے بہت دیر ہو جائے. کیونکہ یہ جو ہارڈ ویئر ہے، اس کو سافٹ ویئر کے ساتھ اس کو سنکرنائز کرنے کے لیے، اس کی کمپیٹیبلٹی بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کچھ ٹائم لگ جائے. تو اس گیپ کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ جو کامیاب لوگ ہیں یہ ایک بات بار بار کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یو مسٹ بی ان اے ہری. آپ کسی قسم کی جلدی میں رہیں. وہ جلدی نہیں جس کی وجہ سے ہم کام غلط کر دیں، ان کا مقصد وہ جلدی نہیں ہے. یہ اس جلدی کی بات کرتے ہیں
کہ جو کنسٹرکٹیو ہے، جو تعمیری ہے، جو پازیٹیو ہے، جس سے پازیٹیو ریزلٹس ہم اخذ کرتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹالتا رہے ایگزامس سے پہلے تک نوٹس تیار کرنا، سبق تیار کرنا، اور اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ لیسنس بھی تیار کر لیتا ہے جو سارا سال اس کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے کا سارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو تھاٹ پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا. اب اس نے 1 دن کے بعد لازمی یہ پیپر دینا ہے، اس نے 2 دن کے بعد کچھ ٹائم کے بعد لازمی اس پیپر میں اپیئر ہونا ہے. وہ لیسن، وہ چیپٹر، وہ پوائنٹ جو کلاس میں پروفیسر صاحب نے بار بار بھی پڑھایا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی، اب وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور وہ یاد بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں جا کے پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور شخص ہیں باب پراکٹر، وہ بھی بہت اچھے، بہت عظیم موٹیویشنل اسپیکر ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت غریب تھے کسی زمانے میں، اور کوئی ان کی زندگی کا واقعہ ایسا ہوا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ بنیادی طور پہ یہ جتنا بھی فیڈ بیک انہیں زندگی میں ملا ہے ان کے بارے میں، اور جتنی بھی ہیبٹس انہوں نے ڈیولپ کر لی ہیں اپنے بارے میں، جو بھی کانسیپٹ انہوں نے اپنے بارے میں ڈیولپ کر لیا اپنی جسمانی صلاحیتوں کے بارے میں اور ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں، اس سارے کو چینج ہونے کی ضرورت ہے اور وہ چینج ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے چینج کیا. تعلیم زیادہ نہیں تھی اور کسی نے ان کو اس کام پہ لگا دیا کہ آپ نے صفائی کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شروع میں مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کام معاشرے میں اس کو بہت عزت سے نہیں دیکھا جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک استاد نے صرف ایک جملہ کہا اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کے اس کام کے حوالے سے جو سوچ تھی، جو فوکس تھا، جو سوچنے کا انداز تھا، وہ سارے کا سارا بدل گیا. اور اس کی وجہ سے ان کی انکم بدل گئی، اس کا لیول بڑھ گیا، ان کی زندگی بدل گئی، ایموشنلی وہ بہت بہتر انسان بن گئے اور اب وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جملہ یہ تھا کہ ان کے استاد نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو فرش صاف کرتے ہیں آپ یوں سوچا کریں، آپ نے صرف اپنا، اس کو ہم بولتے ہیں پرسپیکٹیو، ایک لفظ بولا جاتا ہے. پرسپیکٹیو کا مطلب ہے نقطۂ نظر. نقطۂ نظر کا مطلب ہے سوچنے کا انداز، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کا انداز. وہ کہتے ہیں وہ جملہ یہ تھا جس کی وجہ سے ان کا سوچنے کا انداز بدل گیا کہ آپ یہ جو فرش صاف کرتے ہیں لوگوں کے، آپ یوں نہ سوچیں کہ آپ لوگوں کے جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں جا کے آفیسز میں فرش صاف کرتے ہیں. آپ یوں سوچنا شروع کر دیں آج سے، یہ جو فرش آپ صاف کرتے ہیں یہ آپ اپنی ذات کے لیے فرش صاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس جملے نے میری ساری زندگی کو اس لیے بدل دیا کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کام میں کمپنیز بنا لی، میں نے جو ہے امپلائیز رکھ لیے. اب اتنی انہوں نے ترقی کی اس کام میں کہ انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو فرش میں صاف کرتا ہوں یہ میں کسی اور کے لیے نہیں کام کر رہا، یہ میں اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہوں. اور یہ سوچنے کا جو انداز ہے، یہ جو سافٹ ویئر انہوں نے اپ گریڈ کیا یا اپ ڈیٹ کیا یا ریپلیس کیا، تو جسم وہی تھا، کام کرنے والا بندہ وہی تھا. جو ہی سوچنے کا انداز بدلا، جو ہی موٹیویشن کا لیول بدلا، انسپریشن جو ہی ملی، وہ جو انرجی ہے، وہ جو پازیٹیو انرجی ہے، جو ہی وہ ملی، تو ساری کی ساری پرفارمنس اور ساری کی ساری ریزلٹس جو ہیں وہ بدل گئے. یعنی پرفارمنس اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہی تھی لیکن ریزلٹس جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. میں آج آپ لوگوں کے یہاں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنا پرسنل بتا دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے تک، میں بھی 2 سال 3 سال پہلے تک اگر آپ کی ملاقات مجھ سے ہوتی تو میں آپ سے یہاں پہ آپ کے سامنے آ کے بولنا تو دور کی بات، میں آپ سے صرف سلام دعا سے زیادہ میں آپ سے بات نہ کر سکتا. کانفیڈنس لیول اتنا لو تھا، موٹیویشن کا لیول اتنا لو تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا. بتانے والے تو ویسے ہمیں سارے ہی ہوتے ہیں کیونکہ معاشرہ ہمیشہ ہمیں ہر ٹائم بتا رہا ہے، میڈیا ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے فیملی ممبرز ہمیں بتا رہے ہیں، ٹیچرز بتا رہے ہیں. لیکن وہ جس قسم کی بات بتا رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے فائدے کی چیز ہے، جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جیسے یہ جو ماڈل آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے 2020 ماڈل کھڑا ہے. میرا 2016 ماڈل اگر آپ دیکھتے تو میں آپ سے سلام دعا کے اس سے زیادہ میں آپ سے نظریں بھی نہ ملا سکتا. میں نے اپنا سافٹ ویئر کانشیسلی، شعوری کوشش کر کے، کانشیس ایفرٹ کر کے، خود سے کام کر کے میں نے اپنا سافٹ ویئر بدلا. اور اس میں جو میرے گائیڈز تھے وہ اسی طرح کے لوگ تھے، یہ جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، جن کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ تصاویر جو ہے وہ نہیں ہیں. اور میں ان کے لیے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم آل ریسپیکٹ فار دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر معاوضہ لیے، جیسے یہاں پہ یہ عبداللہ فاؤنڈیشن نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، ایک جذبہ کے تحت، ایک پیشن کے تحت، ایک ڈٹرمنیشن کی وجہ سے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ، کیونکہ رجب صاحب، کیونکہ سر جو ہے اس کام کو، ہم ذاتی طور پہ اس کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہم ذاتی طور پہ اس کام کو بہت نوبل سمجھتے ہیں، اور چونکہ ہماری زندگیوں میں اس کا فائدہ ہوا ہے، تو
اس کی وجہ سے حوصلہ ملا ہے کہ ہم آپ جیسے مہربان آڈینس کے سامنے ہم بول رہے ہیں، نوجوانوں کے سامنے ہم بول رہے ہیں، سینئر ممبران کے سامنے ہم بول رہے ہیں. اور یہ جو بلیف سسٹم چینج کرنے کی جو بات ہے، یہ جو بلیف سسٹم ہے، میں بس ایک آخری بات کروں گا، اس کے بعد میں اس کو اپنی بات کا اختتام کروں گا. یہ جو بلیف سسٹم ہے، یہ جو سوچنے کا انداز ہے، یہ ہیبٹ ہے. ویسے اس پہ پورا ایک سیمینار کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو پراپر فنیشنگ ٹچ اسی طرح سے ہو سکتا ہے. یہ بات حقدار ہے کہ اس کو یہاں پہ آپ سے شیئر کیا جائے. آپ لوگ حقدار ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی جائے. یہ ہیبٹ ہے، سوچنے کا انداز ہیبٹ ہے. یہ جو ہماری فزیولوجی ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ ایک ہیبٹ ہے. یہ پچھلے جس طرح سے میں آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں، جس طرح سے یہ میری ہینڈ موومنٹ جو ہے، یہ جو میرے جیسچرز ہیں، یہ میری ہیبٹ ہے. یہ میں انکانشیسلی میرے ہینڈس، آپ مجھے کہیں بھی دیکھیں گے، میں جہاں بھی پڑھا رہا ہوں گا یا کسی سے بات کر رہا ہوں گا اسٹیج پہ، مور اور لیس، کم و بیش، یہ میری ہیبٹ بن چکی ہے کہ میرا جسم اسی طرح سے موو کرتا ہے. میں نے اسی طرح سے اپنے دماغ کی ہیبٹ بنا لی ہے کہ میں نے ایک خاص قسم کے تھاٹس سوچنے ہیں، ایک خاص قسم کے تھاٹس سے میں نے دور رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈپریس نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے مایوسی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو ناکامی والے جسے ہم کہتے ہیں یا انڈیزائرڈ ریزلٹس ہم کہتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کیفیت میں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ میں کچھ دیر رہتا ہوں اور میرا جسم، میرا دل اور میرا دماغ ریاکشن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جس کے ہم یوز ٹو نہیں ہیں، ہم اس کے عادی نہیں ہیں، اس سے باہر نکلیں. اور میں کانشیسلی اور انکانشیسلی، اگر انکانشیسلی ایسا نہ ہو، غیر شعوری لاشعوری طور پہ اگر میرے سے ایسا نہ ہو، تو میں شعوری کوشش کر کے اس سچویشن سے، اس فرسٹریشن سے، اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر نکل جاتا ہوں اور اپنے آپ کو پھر اسی اسٹیٹ میں لے جاتا ہوں، اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جاتا ہوں جس کا میں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے پچھلے 1 سال میں، 2 سال میں، مسلسل محنت کر کے، مسلسل کوشش کر کے. اور یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا کیا جا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کی ایک زندہ مثال ہوں، بہت سے لوگ آپ کے سامنے اس کی زندہ مثال ہیں. میرا خیال ہے کہ میرے سے بہتر سر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی ایک زندہ مثال ہیں. ان کے تھاٹس، ان کے آئیڈیاز، ان کی باتیں، ان کی زندگی میں پروگریس، ان کا بات کرنے کا طریقہ، جس طرح سے یہ شیئر کرتے ہیں ایکسپیرینس، جس طرح سے یہ بتاتے ہیں، جس طرح سے یہ انسپائر کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں پہ زندہ مثالیں موجود ہیں. اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے، یہ جو ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں، اس طرح سے اس میں اس طرح کی مثالیں آپ کو مل تو سکتی ہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے بات نہ کر سکیں. بہت سی دنیا میں مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں ہم لوگ خوش قسمت ہیں، ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں ہم جہاں پہ جب انفارمیشن فریلی اویلیبل ہے، جتنی انفارمیشن ہم چاہیں، جس قسم کا کانٹینٹ ہم چاہیں، ہمیں اویلیبل ہے. اور اس خوش قسمتی کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے سیمینارز دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. تھاٹس کو چینج کر کے، سوچنے کے انداز کو چینج کر کے ہم اپنے ریزلٹس کو چینج کر سکتے ہیں. وہ ریزلٹس ہماری جو ایموشنل جو ہماری کنڈیشن ہے اس حوالے سے ہو سکتے ہیں، ہمارے جذبات ہو سکتے ہیں، وہ ہیبٹ ہے. ہمارے ریزلٹس ہیں، ہمارے ریزلٹس ایجوکیشن میں ہو سکتے ہیں، ہمارے ریزلٹس جو بزنس میں جو ہم انویسٹ کرتے ہیں، جو ہمیں وہاں سے جو آؤٹ پٹ ملتا ہے، ان ریزلٹس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کر سکتے ہیں. صرف اور صرف یعنی وہ جو آئیڈیا تھا کہ یہ یونیورس اور یہ مائنڈ جو ہے، اس یونیورس کے اندر جتنی بھی کامیابیاں ہیں انسان نے جو حاصل کی ہیں، جو مین میڈ جو کامیابیاں ہیں، ان کا تعلق ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے جسم سے باہر نکل کے یا ذہن سے باہر نکل کے ہم کوئی انسپریشن ڈھونڈیں، سب سے بڑا جو ذریعہ ہمارے پاس، جو مشین ہے، جو ہارڈ ویئر ہے، جو سافٹ ویئر، وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ قدرت کا ہمارے لیے بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس کو بہتر استعمال کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ ہم پہ فرض ہے. میں اپنی اس بات کے بعد اپنے اس اسپیچ کے اختتام پہ پہنچتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.